السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا الہ العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ اور اگر اردتم ارادہ کرو تم، استبدالا بدلنے کا، زوجن بیوی کو، مکانا جگہ، زوج دوسری بیوی کے، وآتیتم اور دیا تم نے، احداہن ان میں سے کسی ایک کو، قنطاراً خزانہ، فلا تو نہ، تأخذوا تم لو، منہ اس سے، شیئا کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لوگے اس کو، بہتاناً ساتھ بہتان کے، وإثماً اور گناہ کے، مبینہ واضح۔ اس آیت کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا جا رہا ہے کہ اگر خود طلاق دیں گے تو اس صورت میں عورت سے حق مہر واپس نہیں لے سکتے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کہ قنطار کا لفظ ہے۔ قنطار کہتے ہیں خزانے کو یا مال کثیر کو، یعنی اگر کسی نے حق مہر کے اندر بہت زیادہ بھی حق مہر دیا ہے، کوئی خزانہ ہی اٹھا کے دے دیا ہے، تب بھی وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتا اگر خود طلاق دیتا ہے تو یہاں پہ پھر یہ فرمایا کہ اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم اس کو لوگے بہتان کے ساتھ اور کھلے گناہ کے ساتھ؟ یعنی کہ جس طرح پیچھے آپ نے پڑھا کہ حق مہر لینے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر عورت کھلی بے حیائی کو آئے تو اس سے حق مہر واپس لیا جا سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شخص اس کے اوپر بہتان بازی کر کے، اس کے اوپر غلط الزام لگا کے، شک کر کے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے لگے تو اس سے وہ حق مہر واپس لے لے کہ یہ تو ایسی ہے اور ویسی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ یہ ظلم اور بہتان اور کھلا گناہ ہے، یعنی کہ تم اس سے حق مہر واپس نہیں لو۔ پھر مزید فرمایا وَكَيْفَ اور کیسے، تأخذونہ تم واپس لوگے اس کو، وقد اور تحقیق، افضا مل چکے یا فائدہ اٹھا چکے، بعضکم تم میں سے بعض، الی طرف، بعض بعض کے، وَأَخَذْنَا اور وہ عورتیں لے چکیں، منکم تم سے، میثاقاً عہد، غلیظا پختہ، ایک دوسرے سے مل چکے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بستری کر چکے۔ پھر یہ کہ وہ عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی، تو مضبوط عہد و پیمان سے مراد وہ عہد ہیں جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم یا تو اس کو اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ ولا اور نہ، تنکحوا تم نکاح کرو، ما جن سے، نکاح نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما جو، قد تحقیق، سلف گزر چکا، انہو بے شک وہ، کانا تھا، فاحشۃً بے حیائی، ومقتا اور بغض کا سبب، وساء اور بہت ہی برا، سبیلا راستے کے اعتبار سے۔ زمانہ جاہلیت میں ستیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی سے یعنی ستیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم میں عموماً ایسی عورت سے بھی نکاح کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی اس کو طلاق دے دی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی بات مروی ہے اور علماء اسی بات کے قائل ہیں۔ اب اگلی آیت کے اندر وہ ساری تفصیل آ رہی ہے جن جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ فرمایا حرمت حرام کی گئی علیکم تم پر امہاتکم مائیں تمہاری وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری وَعَمَّاتُكُمْ اور پھوپھیاں تمہاری وَخَالَاتُكُمْ اور خالائیں تمہاری وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بیٹیاں بھائی کی وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور بیٹیاں بہن کی یعنی کہ بھتیجیاں اور بھانجیاں وَأُمَّهَاتُكُمْ اور تمہاری وہ مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم دودھ پلایا ہو تم کو وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعہ جو رضائی ہیں وَأُمَّهَاتُ اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی وَرَبَائِبُكُمْ اور تمہاری بیوی کی بیٹیاں اللاتی وہ جو فی حجورکم جو تمہاری گود میں ہوں من نسائکم تمہاری ان عورتوں سے اللاتی وہ جو دخلتم دخول کیا تم نے بہن ساتھ ان کے فإن پھر اگر لم نہ تکونو کیا تم نے دخل تم دخول بہن ساتھ ان کے فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ جو من اصلابکم تمہارے صلبی ہیں وان اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین درمیان الاختین دو بہنوں کے الا مگر ما جو قد تحقیق سلف گزر چکا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا رحیمہ رحم کرنے والا۔ اس آیت کے اندر ان عورتوں کی تفصیل ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ ان میں 7 محرمات جو ہیں وہ نسبی ہیں، 7 رضائی ہیں اور 4 سسرالی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بھتیجی اور پھوپھی اور خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ 7 نسبی محرمات میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں ہیں، اور 7 رضائی محرمات میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں ہیں، اور سسرالی محرمات میں ساس ربیبہ یعنی کہ جو مدخولہ بیوی کے پہلے خاوند سے اگر کوئی لڑکیاں ہوں وہ، اسی میں پھر بہو بھی ہے اور 2 سگی بہنوں کا جمع کرنا بھی ہے۔ اس کے علاوہ باپ کی منکوحہ جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہو بھی چکا ہے، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک کہ عقد نکاح میں ہے اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بھتیجی اور اس کی بھانجی سے بھی نکاح حرام ہے۔ محرمات نسبیہ کی تفصیل یہ ہے کہ امہات یعنی کہ مائیں، ماؤں کے اندر ساری مائیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ ماں کی ماں بھی آ جاتی ہے، اپنی ماں بھی آ جاتی ہے، یعنی کہ نانیاں، دادیاں، اور باپ کی مائیں جیسے کہ دادیاں، پر دادیاں، اسی طرح پر نانیاں، یہ ساری جو ہیں یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، یعنی آگے تک پھر یہ اس کو شامل ہے، باپ کی خالائیں، باپ کی پھوپھیاں، یہ سب آ جائیں گی اس میں۔ پھر اسی طرح جو ہے بنات کہا گیا کہ یعنی بیٹیاں، بیٹیوں کے اندر اپنی بیٹیاں، پھر پوتیاں، نواسیاں، اور پھر نواسیوں کی بیٹیاں یا نواسیوں کی پوتیاں، یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر پھر آ جاتی ہیں۔
زنا کے نتیجے میں زانی کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی اس کی بیٹی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس کو بیٹی میں شامل کرتے ہیں اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں، اور یہی حق ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، بس جس طرح وہ یوصیکم اللہ فی اولادکم اس حکم میں شامل نہیں ہے، اسی طرح وہ جو ہے اس والے حکم میں بھی شامل نہیں ہے، یعنی وہ بیٹیوں کے زمرے میں نہیں آتی۔ پھر بات ہو رہی ہے بہنوں کی۔ بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، آئینی ہوتی ہیں یا اخیافی اور اللاتی، تو یعنی کہ تینوں طرح کی بہنیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ پھر عمات، پھوپھیاں، اس میں باپ کی، نانا اور دادا کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ پھر بات کی جا رہی خالات، خالائیں، اس میں ماں کی، نانی کی، دادی کی تینوں قسموں کی بہنیں شامل ہیں۔ پھر بھتیجیاں، اس میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد باواسطہ یا بلا واسطہ یا صلبی اور فروعی شامل ہے، یعنی کہ بھائی بھی تین طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کہ بہنیں تین طرح کی ہوتی ہیں، تو تینوں طرح کے بھائیوں کی اولاد یعنی کہ ان کی جو بیٹیاں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر بھانجیاں، اس میں بھی تینوں قسموں کی بہنوں کی اولاد شامل ہے، یعنی کہ ان کی بیٹیاں شامل ہیں اور یعنی ان سے بھی نکاح نہیں ہوگا۔ پھر دوسری قسم ہے محرمات رضائیہ، یعنی کہ رضائی ماں، جس کا دودھ انسان 2 سال کی مدت کے اندر اندر پیتا ہے، یا رضائی بہن یا وہ عورت جس کو کسی کی حقیقی ماں نے یا اس کی رضائی ماں نے دودھ پلایا ہو، خواہ کسی کے ساتھ پلایا جائے یا اس کے دیگر بہن بھائیوں کے ساتھ پلایا گیا ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ بہن بن جائے گی اس کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہیں جو نسب سے حرام ہیں۔ تیسری قسم ہے سسرالی محرمات، بیوی کی ماں یعنی کہ ساس، اس کے اندر بیوی کی نانی بھی شامل ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دی ہو تب بھی اس کی ماں یعنی کہ ساس سے نکاح حرام ہوگا، البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو بغیر مباشرت کے طلاق دے دی ہو تو اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ پھر حکم دیا جا رہا ہے ربیبہ کے بارے میں۔ ربیبہ کون ہے؟ ربیبہ بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی ہے، اس کی حرمت جو ہے وہ مشروط ہے، یعنی اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام ہوگا، بصورت دیگر نکاح حلال ہوگا اس سے۔ فی حجورکم، وہ ربیبہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے۔ اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہی ہوگا۔ اور حلائل یہ حلیلتن کی جمع ہے، یہ حل یحل اترنا سے فعیلتن کے وزن پر ہے اور بمعنی فاعلہ ہے۔ بیوی کو حلیلہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کا محل جائے قیام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے، یعنی جہاں خاوند اترتا ہے یا قیام کرتا ہے یہ بھی وہیں اترتی ہے یا قیام کرتی ہے۔ پھر یہ کہ بیٹوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہیں، یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا۔ اسی طرح رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے۔ پھر یہاں پہ یہ کہا گیا کہ من اصلابکم، تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں۔ یہ شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اس شرط سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لے پالک بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام نہیں ہے۔ پھر یہ کہ 2 بہنیں رضائی ہوں یا نسبی، ان سے بیک وقت نکاح حرام ہے، البتہ اگر ایک فوت ہو جاتی ہے یا طلاق ہو جاتی ہے اس صورت میں دوسری بہن سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے 5ویں نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ طلاق یافتہ عورت عدت سے فارغ نہ ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اکثر اہل علم کا قول ہے اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس بدکاری کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی کہ ساس سے یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے گا تو اس کی بیوی اس پہ حرام نہیں ہوگی۔ احناف اور دیگر بعض علماء کی رائے میں زناکاری سے بھی حرمت ثابت ہوگی،
امام شوکانی اور صاحب فقہ و سنہ نے جمہور کی رائے کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن میں ایک تو یہ بھی کہا گیا کہ تمہاری بیویوں کی مائیں حرام ہیں، اور انسان جس عورت سے بدکاری کرتا ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں بن جاتی کہ اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محرمات کے ذکر کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ قرآن کے اس عموم نے محرمات کے علاوہ سب سے نکاح کو جائز قرار دیا ہے، اور اللہ نے زنا کو اسباب تحریم میں شامل نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث میں بھی اس کا بیان نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا یحرم الحرام الحلال، یعنی حرام حلال کو حرام نہیں کرتا۔ اس بات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ یہ روایت اگرچہ سنداً ضعیف ہے، اس لیے اس کو بطور استدلال نہیں بنایا جا سکتا، تاہم مذکورہ دلائل کی تائید میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، بالخصوص جبکہ اس کی ہمعینی بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ چنانچہ امام شافعی فرماتے ہیں زنا کسی حلال کو حرام نہیں کرے گا۔ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے بدکاری کی تو اس عورت کے ساتھ اس کا یا اس کے بیٹے کا نکاح کرنا حرام نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ اپنی ساس کے ساتھ یا بیوی کی بیٹی کے ساتھ جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے تو وہ بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔